موجود ہوں دردانہ صاحبہ کی رہائش گاہ میں. آج ان کا بیٹا جو ہے سلمان اس دارِ فانی سے کوچ فرما گیا. ہمارے ساتھ صاحب اچھی خان صاحب موجود ہیں, تو ان سے پوچھیں گے کہ دردانہ صاحبہ کی زندگی ان کے بیٹے تک ہی محدود تھی, تو کتنا بڑا لاس ہے میم کے لیے. بہت ہی بڑا لاس ہے. اکلوتا بیٹا تھا دردانہ جی کا, اور پھر آپ کو پتا ایک حقیقی جو پیار اور محبت ہے وہ ماں ہی بیٹے میں ہوتی ہے. کہ وہ گھر سے باہر نکلا ہے, وہ سنیچر آئے ہیں, انہوں نے اس کو فائر مارا اور اس سے موبائل چھین. موجود ہوں دردانہ صاحبہ کی رہائش گاہ میں. آج ان کا بیٹا جو ہے سلمان اس دارِ فانی سے کوچ فرما گیا. ہمارے ساتھ صاحب اچھی خان صاحب موجود ہیں, تو یہ ان کے ایک فیملی ممبر کی طرح تھے, کیونکہ دردانہ صاحبہ کے ہر دکھ درد میں سب سے پہلے شریک ہوتے. یہ دردانہ صاحبہ کا کیا ہر ساتھی فنکار کے دکھ درد میں اچھی صاحب سب سے پہلے جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں. تو ان سے پوچھیں گے کہ دردانہ صاحبہ کی زندگی ان کے بیٹے تک ہی محدود تھی, تو کتنا بڑا لاس ہے میم کے لیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی اچھی صاحب یہ بتائیں کہ ان کا جو بیٹا سلمان تھا وہ کافی اٹیچ تھا اپنی میڈم کے ساتھ, دردانہ صاحبہ کے ساتھ, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب دردانہ صاحبہ کی زندگی میں اتنا بڑا لاس ہوا ہے؟ ظاہر ہے جی, بہت ہی بڑا لاس ہے. اکلوتا بیٹا تھا دردانہ جی کا, اور پھر آپ کو پتا ایک حقیقی جو پیار اور محبت ہے وہ ماں ہی بیٹے میں ہوتی ہے. تو بڑا ہی دکھ ہوا. دردانہ بیگم ہماری کلیگ ہے, پچھلے 40 سال سے ہم نے اکٹھے کام کیا ہے اور بہت ساری فلمیں کی ہم لوگوں نے. تو یہ بڑی ملنسار عورت ہے, بڑی کہہ لیں ہر جگہ ہر سب کی خوشی میں سب کی غمی میں اکثر ہوتی ہیں. تو آج ان کے ہاں ابھی ہم پیچھے آئے تھے, انہوں نے وہ شام کلندر کرواتی ہیں, سالگرہیں ہوتی ہیں, سب دوستوں کو بلاتی ہیں. یہاں بڑی بڑی سینئر آرٹسٹ آتی ہیں, یہاں فردوس بیگم, عشرت چودھری, اور یہاں بابرہ بیگم, مسرت شاہین بیگم, بڑی بڑی امروزیہ بیگم یہاں دیکھنے کا ملاقات کا موقع ہوتا ہے. تو بہت ہی دکھ والی بات ہے. حکم ربی ہے, اس میں انسان یہاں بے بس ہے, ماں نہیں اپنے بیٹے کو بچا سکتی. سب نے جانا ہے اپنی باری سے, لیکن بہت اس نے بڑی جانے میں بڑی جلدی کی ہے سلمان نے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے درجات بلند کرے اور اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. میں پچھلے دنوں میں یہاں آیا تھا, انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا دردانہ بیگم نے, تو میری سلمان سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا انکل ہم آپ کا انٹرویو کریں گے, باقاعدہ ذرا آ جائیں, وہ کیمرہ مین بھی آ جائے, پھر آپ کی انٹری بنائیں گے, آپ اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں. میں نے کہا نہیں بیٹا کوئی بات نہیں ہے, یوٹیوب پہ آپ بنا لیں جو آپ نے بنانا. کہتے نہیں ہم آپ کا بڑا زبردست طریقے سے انٹرویو بنائیں گے. اس کے 4-5 دن بعد اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا کہ وہ گھر سے باہر نکلا ہے, وہ سنیچر آئے ہیں, انہوں نے اس کو فائر مارا اور اس سے موبائل چھینے. اس نے غلط کیا کہ بس موت جو تھی بہانہ بننا تھا, اس نے ان کو رجسٹ کیا, آگے سے انہوں نے فائر مار دیا. وہ بیچارہ بس پھر اسپتال میں آنا جانا دردانہ بیگم انہیں لے کے پھرتی رہی. آپ بھی سنا ہے آج ان کا پھر آپریشن کا ڈے تھا, لیکن رات کو اس کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے. بس اللہ تعالیٰ کا اکلوتا وارث تھا, اکلوتا کفیل تھا کمانے والا. وہ دردانہ صاحبہ تو انڈسٹری سے کافی دیر پہلے کی انہوں نے چھوڑ چکی ہیں اور اپنے آپ انہوں نے 4 دیواری میں بند کر لی. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو اس وقت دردانہ صاحبہ کا بازو بننا چاہیے؟ جی ظاہر ہے جی, یہ تو معاملات ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے. بس جس کی تکلیف ہے, جس کا غم ہے, اس تک ہی محدود ہو جاتا ہے. حکومتیں ہمارے لیے کب کچھ کرتی ہیں. میں فلم فیڈریشن آف پاکستان کے چیئرمین ہوں, سینکڑوں بار حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں, سی ایم سے, پی ایم سے, لیکن ہوتا ہی نہیں. حکومت اپنی لڑائیوں میں پڑی ہے, انہوں نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے. اچھی صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے ساتھی فنکار ہیں, جب ان پہ مالی کرائسس آتے ہیں تو وہ حکومت سے یا ساتھی فنکاروں سے مدد کی اپیل کر دیتے ہیں. لیکن دردانہ صاحبہ نے اپنی زندگی بڑی خودداری سے گزاری ہے. ان پہ جب مشکل وقت بھی آیا, ابھی بھی سننے میں آیا کافی پیسہ جو ہے ان کا لگ رہا تھا اپنے بیٹے کے اوپر, لیکن کبھی بھی انہوں نے ہیلپ نہیں کسی سے مانگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان جیسے جو پردہ پوش فنکار ہیں, جو ہیں سفید پوش جو ہے فنکار ہیں, ان کی ساتھی فنکاروں کو خود نہیں مدد کرنی چاہیے؟ جی وہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن انڈسٹری میں ہماری انڈسٹری پچھلے 12 سال سے جو ہے نا وہ سلمپ کا شکار ہے. انڈسٹری میں کام نہیں ہے, ہمارے آرٹسٹ بے روزگار ہو گئے ہیں. فنڈنگ ہو رہی ہے, وہ 5-10 ہزار روپیہ جو ہے وہ فنڈ دیا جاتا ہے آرٹسٹوں کو. لیکن وہی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم باخبر لوگ ہیں, کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں. ابھی فساد ہی چل رہا ہے. پہلے ایک گورنمنٹ آئی, پھر دوسری آئی, اب پھر دیکھیں الیکشن کا بات ہو رہی ہے. ملک کے حالات بہتر ہوں گے, حکومت کو کچھ سکھ کا سانس آئے گا, تو وہ
سوچے گی کہ یار ہم اپنے فنکاروں کے لیے بھی کچھ کریں. ابھی تو ہمیں ایک بھیک کی شکل میں کبھی 5,000 کبھی 10,000 کبھی 15,000 روپیہ مل جاتا ہے. لوگ اس میں خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے ٹیکنیشین ہیں, چھوٹے چھوٹے آرٹسٹ ہیں. لیکن جیسے اب دردانہ بیگم ہے, یہ سفید پوش آرٹسٹ ہے, یہ اپنے وقت کی ہیروئن ہے. انہوں نے کبھی ایسی کوئی اپیل نہیں کی, لیکن ہم انشاءاللہ تعالی میں ضرور گورنمنٹ آف پنجاب سے اپیل کروں گا کہ ان کی ہر طرح سے مدد کی جائے. انہوں نے بڑی تکلیف اٹھائی, بڑی پریشانیاں اٹھائیں اپنے بیٹے کے سلسلے میں, اور اب یہ ان کا بیٹا آج اللہ کو پیارا ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالی سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کی کوئی نہ کوئی مالی امداد ضرور کی جائے. بہت شکریہ, تھینک یو سر.